حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قوم کے پاس سے گزرے تو دیکھا ان کے پاس دنیاوی سامان کا نام ہی نہ تھا۔ انہوں نے بہت سی قبریں کھود رکھی تھی، صبح کے وقت وہاں کی صفائی کرتے، نماز ادا کرتے اور سبزیاں کھا کر پیٹ بھر لیتے، اور وہاں کوئی جانور بھی موجود نہ تھا جس کا وہ گوشت کھاتے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کا سادہ انداز زندگی دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے سردار سے پوچھا، میں نے تم لوگوں کو ایسی حالت میں دیکھا ہے جس پر کسی دوسری قوم کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور تم سونے اور چاندی سے بھی نفع نہیں اٹھاتے۔ سردار کہنے لگا، ہم نے سونے اور چاندی کو اس لیے برا جانا کہ جس کے پاس تھوڑا بھی سونا یا چاندی آ جاتا وہ انہی کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، تم لوگ قبریں کیوں کھودتے ہو اور جب صبح ہوتی ہے تو ان کی صفائی کرتے اور وہاں نماز ادا کرتے؟ بولا، اس لیے کہ ہمیں زندگی دنیا کی کوئی حرص اور تمنا ہو جائے تو قبروں کو دیکھ کر اس سے باز رہتے ہیں، ان سے قطع کر دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہارا کھانا صرف زمین کی سبزی کیوں ہے؟ تم جانور کیوں نہیں پالتے تاکہ ان کا دودھ حاصل کر سکو، ان پر سواری کرو اور ان کا گوشت کھاؤ؟ سردار نے کہا، اس سبزی سے ہمارا گزر بسر ہو ہی جاتا ہے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اتنی چیزیں کافی ہیں۔ ویسے بھی خلق سے نیچے پہنچ کر سب چیزیں ایک ہی جیسی ہو جاتی ہیں، ان کا ذائقہ پیٹ میں محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی حکمت بڑی بات سن کر اسے پیشکش کی کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنا مشیر یعنی ایڈوائزر بنا دوں گا اور اپنی دولت میں سے بھی حصہ دوں گا۔ مگر اس نے معذرت کر لی کہ میں اسی حال میں خوش ہوں۔ تو حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ نہ ہو عطا ان کو مال و دولت، نہ دیجیے ان کو حکومت، یہ تیرا طالب ہے جان رحمت، نبی رحمت شفیع امت۔ تو دنیا سے دل و جان سے محبت ہونے اور آخرت کی الفت کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی باری تعداد اللہ رحیم اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد سے دور ہے، جبکہ گناہوں اور فضولیات کی حرص میں خوش ہے۔ افسوس ہے اس بات پر کہ آج کا نوجوان لائن میں لگ کر مہنگے ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں میں بڑے پروگرامز دیکھنے اور سننے کو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے کتراتا ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑ کر فلمیں ڈرامے دیکھنے کا وقت ہے، مگر رضا الہی پانے اور آخرت سنوارنے اور علم دین سیکھنے کا کوئی شوق جذبہ ہی نہیں۔ عشق مجازی کو بھڑکانے والے گندے ناولز پڑھنے کے لیے گھنٹوں کا وقت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے جس کو دل سے سکون ملتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ درست قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا اور نہ سیکھنے کا شوق ہے۔ برے دوستوں کی گندی صحبت میں گھنٹوں اپنا وقت برباد کرنے کے لیے وقت ہے، مگر عاشق رسول کی صحبت میں بیٹھ کر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے، بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً سارے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور نیکیاں کرنے لگ جائیں۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اجل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔